حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام صدر مجلس استاد العلماء محترم المقام حضرت علامہ مولانا قاری محمد انور نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، نہایت ہی واجب الاحترام زینت مسند نقابت محترم المقام محترم غلام محبوب ربانی صاحب، نہایت ہی واجب الاحترام منتظمین محفل، منتظمین مسجد، نہایت ہی واجب الاحترام ہمارے نمازی احباب اور ہمارے تمام اہل محلہ اور دیگر قرب و جوار اطراف و اکناف دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے معزز و مکرم مہمانان گرامی، حاضرین مجلس، اللہ رب العزت کا لا تعداد بار شکر ہے جس نے ہمیں ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر ماہ رمضان مبارک کی یہ بابرکت ساعتیں نصیب فرمائیں، اور آج الحمدللہ 27ویں شب نصیب فرمائی۔ یہ ہماری دوسری نشست ہے۔ اس سے پہلے نماز تراویح کے بعد عظیم الشان، ہر حساب سے عظیم الشان ہماری محفل انعقاد پذیر ہو چکی۔ اب یہ محفل خصوصی طور پر اصلاحی اور تربیتی محفل ہے۔ ہم جس طرح معمول ہے ان راتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کی، احباب کی تربیت ہو، اصلاح ہو، ہماری شخصیتوں کی تعمیر ہو، ہمارے اخلاق سنوریں، ہم ہر حساب سے سدھر جائیں، سنور جائیں۔ شب برات کے موقع پر آپ نے ماشاءاللہ 2 گھنٹے سماعت کیا۔ ہم نے پڑھا مسلمان بھائی کے مسلمان بھائی پر کیا حقوق ہیں۔ آج اس سے بھی زیادہ اہم موضوع ہے کہ والدین کے حقوق کیا ہیں۔ اس سے ہمیں بھی پتہ چلے گا ہمارے ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، اور ہماری اولادوں کو بھی پتہ چلے گا کہ ان کے ماں باپ کے حقوق کیا ہیں۔ جن کے والدین حیات ہیں ان کے حقوق کا بھی پتہ چلے گا، جن کے والدین وفات پا گئے ہیں ان کے بھی حقوق کا پتہ چلے گا۔ عزیز دوستو، یہ ادنا سی حقیر سی کوشش ہے، اللہ قبول فرما لے۔ شب قدر کے موضوع پر میں نے درجنوں مرتبہ بڑے مفصل خطاب کیے ہیں۔ یوٹیوب کے اوپر میرے سارے خطاب موجود ہیں۔ شب قدر کے حوالے سے ہر جہت سے، ہر زاویے سے، ہر اینگل سے ہم نے اس کے اوپر خطاب کیا ہے، اور یہ احمد بھائی ٹک ٹاک پہ روزانہ لگا بھی رہے ہیں شب قدر کے حوالے سے۔ مگر میں چاہتا ہوں ان موضوعات کے اوپر گفتگو ہو جن پر بالعموم نہیں ہوئی۔ اس موضوع کا انتخاب میں نے اس لیے کیا کہ حدیث پاک ہے، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جمعہ کے لیے تشریف لائے۔ خطبہ جمعہ کے لیے آقا علیہ السلام ممبر پہ جب جلوہ فروز ہونے لگے، پہلے زینے پر آقا علیہ السلام نے قدم رکھا، فرمایا آمین۔ پھر دوسرے زینے پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ پھر تیسرے زینے پر آقا علیہ السلام براجمان ہوئے، متمکن ہوئے، تشریف فرما ہوئے، پھر فرمایا آمین۔ بعد از نماز جمعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، آقا حبیبی یا رسول اللہ،
لجپال آقا آج ہم نے حضور کو خلاف معمول دیکھا، ہر زینے پہ حضور آمین آمین فرماتے گئے۔ تو فرمایا جب میں نے ممبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ انہوں نے دعا کی، یا اللہ جو شخص ماہ رمضان المبارک کو پائے اور یہ بخشش و مغفرتوں رحمتوں والا مہینہ پا کے بھی عبادت ریاضت مجاہدات کر کے اپنے گناہ نہ بخشوا لے اور اپنی بخشش نہ کروا لے، وہ ہلاک ہو جائے۔ تو حضور فرماتے میں نے کہا آمین۔ پھر دوسرے زینے پر جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ جس کے سامنے تیرے محبوب کریم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے اور وہ سن کر تیرے محبوب پہ درود نہ بھیجے، وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر تیسرے زینے پر جب میں تشریف فرما ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے، دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو، اور ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کر لے، جنت حاصل نہ کر لے، اپنی بخشش نہ کروا لے، وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ کمال بات کہی محدثین نے، فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ کی عظمت اور شان کا عالم دیکھو کہ جبرائیل نے بھی دعا کروانی ہو، جبرائیل بھی چاہیں کہ میری دعا مستجاب ہو جائے تو وہ بھی حضور کی بارگاہ میں آ کے دعا کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آقا آپ آمین آمین فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت و آل و صحاب مصطفیٰ۔ اگر آپ کہیں یہ سمجھے حضور کی عظمت کہ سید الملائکہ، ہاں جی، جو فرشتہ وحی ہیں، سلطان الملائکہ روح الامین جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس آ کے دعا کر رہے ہیں تاکہ حضور آمین آمین فرماتے جائیں اور قبولیت کی مہر لگ جائے۔ ہاں جی، تو دوستو آپ سوچو دعا مانگنے والا سارے فرشتوں کا سردار ہو اور آمین فرمانے والے سب نبیوں کے سردار ہو، تو وہ دعا قبول ہوئی کہ نہ ہوئی؟ پھر جبرائیل علیہ السلام نے غلامان مصطفیٰ کو میسج دیا، حضور کی بارگاہ کی شان دیکھو کہ میں بھی یہاں آ کے دعا کرتا ہوں، سمجھے؟ اور فرماتے ہیں اگر آپ کہیں کہ نہیں، توجہ کریں، جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر تھے، توجہ ہے، جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر تھے اور وہاں وہ دعا فرما رہے تھے اور حضور یہاں آمین آمین فرما رہے تھے۔ تو دوستو یہ پیغام دیا گیا کہ لوگوں دیکھو نگاہ مصطفیٰ کا عالم یہ ہے اور سماعت مصطفیٰ کا عالم یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا پہ جبریل دعا کر رہا ہے اور حضور یہاں آمین آمین فرماتے جا رہے ہیں۔ ایک روایت میں نے پڑھا کہ حضور علیہ السلام نے 3 بار فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ ہلاک ہو جائے، وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کس کے لیے آپ فرما رہے ہیں؟ فرمایا جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے، دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو، اور ان کی خدمت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر لے، اپنی بخشش نہ کروا لے، وہ ہلاک ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے۔
تو آپ دیکھیں یہ کس قدر زیادہ اہمیت کا حامل موضوع ہے. اور شب برات کی رات اور شب قدر کی رات، حالانکہ یہ راتیں اللہ نے بنائی گناہ گاروں کو بخشنے کے لیے ہے، مگر جن لوگوں کی ان راتوں میں بھی بخشش نہیں ہوتی ان میں سے والدین کے نافرمان بھی ہیں. یہ ذہن نشین بات کر لیں، جو اپنے والدین کا نافرمان ہے ہر کسی کی بخشش ہو جاتی ہے، مگر شب برات کی رات، شب قدر کی رات، اس رات ماں باپ کا نافرمان اس رات بھی محروم رہتا ہے. اب اندازہ کر لیں. تو اللہ پاک نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ پاک نے فرمایا تمہارے رب نے یہ حکم فرمایا ہے. کیا فرمایا؟ کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. اب سارے دوست ہماتن گوش ہو جائیں، محبت کے ساتھ سراپے ادب بن کے، سراپے محبت بن کے بیٹھیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے رب کا حکم ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا. پہلا آج کی رات کا میسج اور پیغام عزیز دوستو یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر گناہ کو معاف کر دے گا. اس نے قرآن پاک میں خود فرمایا، اللہ رب العزت نے کلام پاک میں خود ارشاد فرمایا میں ہر گناہ کو معاف کر دوں گا مگر شرک کو معاف نہیں کروں گا. ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے. فرمایا میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارا خالق ہوں، مالک ہوں، رازق ہوں، تو بس میرا تم سے فقط ایک تقاضا ہے، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا. اے میرے بندے تیری جبین جب بھی عبادت کے لیے جھکے صرف میری بارگاہ میں جھکے، اور جتنے بھی گناہ ہوں گے معاف کر دوں گا مگر شرک نہیں معاف کروں گا. تو یہ بہت نازک مسئلہ ہے دوستو، بہت نازک مسئلہ ہے. اس کے اوپر ہم سب کو غور اور خوض کرنا چاہیے. شرک اللہ کسی کا معاف نہیں کرتا. اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے غلاموں کو بتا دیں آپ کے امتی کے گناہ مشرق سے لے کے مغرب تک ہو جائیں. آپ کے امتی، آپ کے غلام کے گناہوں کا ڈھیر مشرق سے لے کے مغرب تک اور شمال سے جنوب اور زمین کے آسمان تک اس کے گناہوں کا ڈھیر لگ جائے. اے میرے محبوب صدقہ ہے تیری ذات کا، محبوب تیرے ساتھ وعدہ رہا اگر اس نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا تو اتنے بڑے گناہ بھی معاف کر دوں گا، اتنے گناہ بھی معاف کر دوں گا. کتنی بڑی بات سمجھائی ہے. تو اللہ کا صرف ایک تقاضا ہے میرے بندے تیری جبین میرے حضور بس چکے. ہم نے لوگ پتھر کے بت بنا لیتے، مٹی کے بنا لیتے، مورتیاں بنا لیتے، پیتل کے بنا لیتے، سونے چاندی کے بنا لیتے، لکڑیوں کے بنا لیتے، اپنی ہاتھوں سے بنا کے پھر ان کے آگے سجدے کرنے لگ جاتے. کہ سورج کی پوجا کرتے، کوئی چاند کی پوجا کرتے، کوئی آگ کی پوجا کرتے. ہمارے ساتھ یہ سارا ہندوستان تھا، اب بھی ہندوستان میں لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں. تو اس سے مراد یہ ہے ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو لائق عبادت سمجھنا. یہ ضمناً بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ہمارے کئی دوست لا علمی کی وجہ سے اولیاء اللہ کے مزارات پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر اللہ کے ولیوں سے نظر مانگتے ہیں. اللہ کے ولیوں کو کہتے ہیں کہ فلاں بزرگوں، اللہ والو میرا یہ کام ہو جائے میں یہاں دیگ لا کے بانٹوں گا. یہ بات ذہن نشین کر لیں، نظر ماننا عبادت ہے، نظر ماننا عبادت ہے. اور ہم اسلام کا پہلا رکن پا لیے رہے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں.
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हर नमाज में पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ बेशक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आप औलिया अल्लाह के मज़ारात पर जाएं, उनकी बारगाह से बरकत मिलती है, उनके तवस्सुल से, उनके तुफैल दुआ मांगने से दुआ कबूल होती है। मैं इस मौजू को छेड़ना नहीं चाहता, मैं आपके सामने अंबार लगाता हूँ। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मुक़ल्लद है इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के। इमाम बुखारी, लोग अनपढ़ लोग बस बुखारी में दिखाओ, बुखारी में दिखाओ, भाई इतना ही सुना होता है, आगे पीछे कोई पता नहीं होता। हालांकि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सन 80-90 हिजरी में पैदा हुए हैं और इमाम बुखारी दूसरी सदी के एंड पे जाके पैदा हुए हैं। इमाम बुखारी, हजरत इमाम हनीफा का ये मुकाम है। हमारे इमाम आजम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दर्जनों सहाबा से मिले हैं। आप बराह रास्त हुजूर के सहाबा के शागिर्द हैं और 4000 ताबीन से आपने पढ़ा है। 4000, बस एक बुखारी बुखारी सुनते हो। हम अबू हनीफा को नहीं मानते, इमाम आजम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का ये रुतबा है। आपके पास वो फजीलत हासिल है, ना किसी इमाम फिक्र के पास वो फजीलत है, ना किसी इमाम हदीस के पास वो फजीलत है। वो क्या है कि आप बराए रास्त आका अलैहिस्सलाम के सहाबा के शागिर्द हैं। मैंने बराए रास्त हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा को देखा है, उनकी मजलिस में बैठे, उनसे पढ़ा है और उनके पीछे नमाजें पढ़ी, उनको खुद अपनी आंखों से नमाज पढ़ते देखा है। समझे बात? तो बता रहा हूं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आप खुद मुक़ल्लद हैं हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के। कई लोग तकलीद का इनकार करते हैं, हम बार बार समझाते हैं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लोगों हम कोई बहस कोई झगड़ा नहीं करते, हमारी हकानियत की इससे बड़ी दलील ही कोई नहीं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलाम के ज़माने अक़दस से लेके अब तक जितनी तफासिर लिखी गई, जितनी अहादीस लिखी गई, जितने लुग़त के इमाम हुए, ग्रामर के इमाम हुए, तसव्वुफ़ के इमाम हुए, फिक़्ह के इमाम हुए, सारे के सारे पढ़ के देख लो, सारे के सारे मुक़ल्लद थे, कोई भी गैर मुक़ल्लद नहीं था। कितनी बड़ी बात बताई है। हर किसी भी मुफस्सिर को पढ़ोगे, मैं बता रहा हूं हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी हदीस का दर्जा कुरान के बाद हम मानते हैं अहले सुन्नत व जमात, आप भी मुक़ल्लद हैं हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के। तो ये ज़िमनन बात कह रहा हूं, ये हजरत इमाम शाफी जिनके मुक़ल्लद हैं इमाम बुखारी, ये हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार पे हाज़िरी देते, हाज़िरी देते। और पहला उनका अदब ये था, हालांकि वो खुद फिक़्ह शाफी के इमाम थे, मगर जब बारगाह अबू हनीफा में आते तो आप अपनी ताक़ीद पे अमल न करते, बल्कि हजरत इमाम अबू हनीफा के तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान व अज़मत इमाम आज़म अबू हनीफा, शान व अज़मत इमाम आज़म अबू हनीफा। आपके शागिर्दों ने पूछा, हुजूर आप तो खुद फिक़्ह शाफी के इमाम हैं, आपकी अपनी तहकीक है कि रफ़ा यदैन करना चाहिए, और यहां आके आपने रफ़ा यदैन ही नहीं किया, इमाम हनीफा के तरीके के पढ़ा। आपने फरमाया, दोस्तों इल्म के इतने बड़े इमाम के सामने अपनी तहकीक पे अमल करते हुए मुझे शर्म आ गई। और बता रहा हूं, महबूबाने खुदा की बारगाह से फैज़ मिलता है। हजरत इमाम बुखारी के इमाम हजरत इमाम शाफी फरमाते हैं, खुदा की कसम जब मेरा कोई काम नहीं होता मैं हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा के मिज़ार पे हाज़िरी देता हूँ
اور बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआ मांगता हूँ, ए खालिक कायनात, इस तुर्बत अनवर के अंदर जो हस्ती हराम कर रही है, इसका वास्ता मेरी दुआ को कबूल फरमा। इमाम शाफी फरमाते, खुदा की कसम आपके दुफैल अल्लाह मेरी दुआओं को कबूल फरमाता है। اور حضرت سخی سلطان بہو رحمتullah علیہ فرماتے ہیں، کوئی اپنے گھر میں 40 چلے کرے، 40 چلے گھر میں کرے، فرماتے ہیں 40 چلوں سے اسے وہ کچھ نہیں ملے گا جو ایک چلہ خدا کے کسی ولی کے پاس بیٹھ کے کرنے سے ملے گا۔ تو فیض ملتا ہے، مگر جہاں غلطی ہے اس کی نشاندہی کر رہا ہوں۔ اور اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ اگر بعد از وصال محبوبان خدا سے فیض نہ ملتا ہوتا تو خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کے نہ جاتے، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ اس سے بھی بڑا کوئی فیض ہے؟ اس سے بھی بڑا کوئی فیض ہے؟ اور جب حضور فرما لیں کہ اس کی شفاعت میرے اوپر واجب ہو گئی تو محدثین شارحین حدیث بحث کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں موت کا مرحلہ، قبر کا مرحلہ، حشر کے مراحل، یہ ساروں سے گزرے گا، حضور کی شفاعت سے جنت میں جائے گا۔ فرماتے جب حضور نے فرما دیا جس نے میری تربت انور کی زیارت کر لی، مزار پر انوار کی زیارت کر لی، فرمایا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، تو فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے یہ ضمانت عطا کر دی کہ اب تیرا خاتمہ بھی ایمان پہ ہوگا، اب تو قبر کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا، حشر کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ کیوں؟ کہ تیری شفاعت میرے اوپر واجب ہو گئی۔ سمجھے؟ تو فیض ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ بس ایک ہی بات سن کے، ایک ہی بندے کو سن کے نہیں، پڑھنا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے۔ تو میں نے شروع میں کہا میں اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا، ورنہ میرے سینے میں، میرے دماغ میں، دل میں اتنا کچھ اس حوالے سے، میں تو اس موضوع کا اسپیشلسٹ ہوں اللہ کے فضل سے۔ سمجھے بات؟ ہمیں تو سلوک تصوف سے محبت ہے۔ آپ پڑھیے، مولانا قاری محمد طیب صاحب مسلک دیوبند کے بڑے عالم ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے خلیفہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ان کے دانت میں درد ہو گیا، وہ لاہور علاج کے لیے آئے، تو انہوں نے کہا چلو حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے جب آپ کے مزار پر انوار پہ حاضری دی تو فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے بڑے بڑے شاہان وقت کو دیکھا، بڑے بڑے عمراء و سلاطین کے بعد درباروں کو دیکھا، مگر خدا کی قسم جس طرح علی حجویری کو اپنی قبر میں بیٹھ کر لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے دیکھا، آج تک کسی سلطان اور بادشاہ کو نہیں دیکھا۔ اور آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے دیکھا آپ کے مزار پر آسمان سے رحمت کے فرشتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ سمجھے؟ اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب یہ مرید ہے حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے، فرماتے ہیں شیخ کے وصال کا وقت آیا، میں رونے لگ گیا۔ انہوں نے فرمایا اشرف علی کیوں روتا ہے؟ کہ حضور میرے مرشد، میرے شیخ ہیں آپ، میں یتیم ہو جاؤں گا، اور رونا تو اور کیا کروں؟ میں اشرف علی رونا، ہم مریں گے نہیں، خدا کی قسم ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہوں گے، اور تو کیا سمجھتے ہمارا فیض ختم ہو جائے گا؟ خدا کی قسم پہلے سے بھی زیادہ ہم فیض رسانی کرتے رہے۔ تو یہ ضمن میں نے 2-3 باتیں آپ کو سنا دی کہ جو دوست، جو بچے نئے آئے ہیں، علم ہونا چاہیے۔ تو فیض کے ہم منکر نہیں ہیں، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ کی کتاب کشف الاسرار، اس میں آپ نے فرمایا جس جگہ جس قبر کے اوپر گنبد بنا ہوا دیکھو
फरमाते रुक जाओ, ये खुदा के महबूबों में से है। हर किसी की कब्र पे कुब्बे नहीं होते। हाँ जी, ये खुदा के महबूबों में से है। माते तू कुछ पढ़ के कोई हदिया, कोई सवाब उनको बख्श। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला सिवाय एहसान के कुछ नहीं है। जब तू पढ़ कर कोई तोहफा उनको देगा तो वो अला इल्लीयीन में बारगाह रब्बुल इज्जत में तेरे लिए हाथ उठा लेंगे। और सखी सुल्तान बहु फरमाते हैं, बाहू फकीर तिना दा ना बाहू, कबर जिन्ना दी जीवे हुए। आप देख लें, आप दरियाए रावी के पार जाएं, एक सुल्तान, एक बादशाह, जहांगीर बादशाह का मकबरा है। आप जाके देख ले, हु का आलम है। हमने जाके देखा है, हु ना बंदा ना बंदे की जात। मगर दरिया के इधर आ जाए, एक फकीर की कब्र है। खुदा की कसम, दिल हो या रात हो, कोई वक्त, कोई घड़ी, कोई लम्हा, कोई लादा, जाके देख लो, हर वक्त खुदा की कसम आशिकों का तांता बंधा है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कुरान पढ़ रहा है, कोई तिलावत कर रहा है, कोई जिक्र कर रहा है, कोई मुराकबा कर रहा है, कोई दुआ मुनाजात कर रहा है, कोई लंगर बांट रहा है, कोई खा रहा है। सखी सुल्तान बहु फरमाते हैं, ये दलील है कि ये फकीर है, ये फकीर है। समझे बात? दीवे बलदे ने ना बादशाह दे ना वजीरां दे, दीवे बलदे सदा फकीरां दे। तो फकीर, वो फकीर हैं, दरिया के पार अमीर हैं, उनका भी हाल जाके देखो। दरिया के इधर आ जाओ, फकीर हैं, उनका भी हाल देखो। समझे? तो अजीज दोस्तों, मैं ये आपकी खिदमत में ज़िम्नन अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये बहुत अहम मौजू है। मैं वक्त से फ़ायदा उठाते हुए अक़ीदे की इस्लाह कर रहा हूँ। अल्लाह के वलियों, अल्लाह के महबूब और गुज़ीदा बंदों के मज़ारात पर जाके अल्लाह के वली को नहीं कहते कि हजूर मेरा ये काम कर दें। मेरी बात समझ रहे हैं? उनकी मन्नत नहीं मानते कि जी मेरा ये काम कर दे, मैं देग ला के बांटूंगा, मैं ये करूंगा। ये शिरक है। अगर आपके इल्म में नहीं है तो अपनी इस्लाह कर लें। मन्नत इबादत है और इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है। हम यूं कहेंगे, परवरदिगार आलम अपने इस महबूब बरगुज़ीदा बंदे के तो खैर मेरी दुआ कबूल फरमा, और ए खुदा के वली, आप अल्लाह के बरगुज़ीदा महबूब बंदे, आप भी मेरे लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह मेरी ये हाजत पूरी कर दे, और जो मुझसे हो सका मैं यहाँ लाऊंगा, ज़ायरीन को बांटूंगा, और उसका सवाब या अल्लाह तेरे इस वली की रूह को बख्शूंगा। ये तरीका है। एक इस्लाह हो गई। दूसरी ये है कि दुआ मांगना इबादत है। दुआ मांगना इबादत है। तो आप किसी वलीउल्लाह के मज़ार पर जाके वलीउल्लाह से कहें जी बाबा जी मेरा ये काम कर दे हाथ उठा के, तो आपने शिरक किया है कि दुआ तो अल्लाह से मांगनी है और आप बंदे से मांग रहे हैं। आप यूं नहीं कहेंगे, आप कहेंगे परवरदिगार आलम तू मेरी दुआ कबूल फरमा, अपने इस बार गुज़ीदा बंदे के तुफैल मेरी दुआ कबूल फरमा। हजूर आप अल्लाह के वली हैं, आपने इबादतों और रियादतों से रब को खुश किया है, राजी किया है, आप भी मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह ये मेरी हाजत पूरी कर दे। बस ये तरीका है, और इस तरह से आप करें, आपको फैज़ भी मिलेगा, आपकी दुआ भी कबूल होगी, हाजत भी पूरी होगी। तो जहाँ मैंने निशानदेही की कि बुतों के आगे झुकना शिरक है, आग की पूजा करना, सूरज की पूजा करना, चांद की पूजा करना, बुतों की पूजा करना, सांपों की पूजा करना शिरक है, वहाँ आपको ये दो चीज़ों की निशानदेही कर। ये हमारे मसलक पर बड़ा जुल्म हुआ कि अनपढ़ लोग, जाहिल लोग, पीर, इस तरह के लोग इसमें दाखिल हो गए हैं। टाइटल उन्होंने हमारा लगाया हुआ है, और जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, बर्बाद हो गए हैं और अनपढ़ों को बर्बाद कर रहे हैं। समझे? तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है, उलमा के पास बैठा करें, किसी बात का पता नहीं है पूछें, सीखें, चे जाए कि आपके ऊपर शिरक का इल्ज़ाम लगे। तो जो दोस्त हमारे बारे में बदगुमानी करते हैं, हमें ऐसे बिला वजह मुशरक कहते रहते हैं, तो वो भी जान लें हमारा अकीदा ये है। समझे? अब इसके ऊपर मैंने आपको पूरे 1.5-2 घंटे किताब वसीले के मौजू पे सुनाया है, पहले वो रिकॉर्ड मौजूद है।
کہ کس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے حضور کے وسیلے سے دعا مانگی، توبہ قبول ہو گئی۔ کس طرح حضور علیہ السلام نے خود اپنے وسیلے سے دعا مانگی، حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر میں لیٹ کر سنایا نا، اور صحابہ کرام حارث بلال بن حارث مزنی حضور کی قبر پہ جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ بارش ہو جائے، قحط برائے، سمجھے؟ تو پھر حضور علیہ السلام خواب میں ملے اور فرمایا تم پہ بارش ہوگی، ضرور ہوگی، عمر کو میرا سلام کہنا اور ان کو کہنا ذرا سوجھ بوجھ سے کام لیا کر۔ تو بارش ہوئی اور کمال ہو گیا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے صحابہ سے آپ کو بتا دیا، تو یہ طریقہ ہے۔ تو شرک اللہ معاف نہیں کرتا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے یمن کا امیر بنا کے بھیجا، جہاں بڑی نصیحتیں کی، ایک یہ کی، فرمایا معاذ بن جبل تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، شرک نہ کرنا، تجھے آگ میں ڈال کے راکھ بھی کر دیا جائے، شرک نہ کرنا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اتنا سبق آپ سب دوستوں کو سمجھ آ گیا، ٹھیک ہے؟ اس سے آگے ہم پڑھتے ہیں آگے۔ اس کے بعد عزیزان محترم اللہ پاک نے فرمایا پھر آپ دیکھیں والدین کی عظمت اور شان دیکھیں کہ اللہ نے اپنی عبادت کے مان بعد ماں باپ کا ذکر کیا، فرمایا تمہارے رب کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور پھر فرمایا وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ماں باپ کی عظمت اور شان سمجھو، دیکھو کہ اللہ نے اپنی توحید اور اپنی عبادت کے مان بعد جو کام ہمیں کہا، جس کا بارگاہ رب العزت میں مطالبہ ہے، وہ یہ ہے کہ اے میرے بندے، اے میری عبادت کرنے والے، اے میرے فرما بردار بندے، میرے لیے نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حج زکوٰۃ خیرات کرنے والے، اب تجھے اگلا حکم یہ دے رہا ہوں، والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا۔ اور اگلا پیغام، اگر کوئی خدا رب ذوالجلال کا تابع فرمان بندہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے اس کی جبین نہ جھکتی ہو، پکا نمازی ہو، روزہ دار ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، حج کرنے والا ہو، طواف کرنے والا ہو، صفا و مروہ کی سعی کرنے والا ہو، قربانیاں کرنے والا ہو، خیرات سارا کچھ کرے، مگر ماں باپ کا نافرمان ہو، تو رب کہتا ہے پھر بھی تیری عبادت مردود ہے، لے جا اپنے پاس رکھ۔ پہلے کہا میرے ساتھ شرک نہ کرنا، اب اس سے نکل آیا شرک نہیں ہے، عبادت اور فقط اللہ کی ہے۔ اب اگلی شرط لگا دی، تیری قبول عبادت ہوگی مگر تب ہوگی جب تو والدین کا بھی تابع فرمان ہوگا۔ ہاں جی، اگر والدین خوش نہیں ہے تو ساری عبادتیں تیرے منہ پہ مار دوں گا۔ ابھی آپ سنیں گے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو والدین کا گستاخ ہے، والدین کا نافرمان ہے، والدین کا بے ادب ہے، اس کی نہ کوئی فرض عبادت قبول ہے نہ کوئی نفل عبادت قبول ہے۔ دو ٹوک فرما دی۔ اس کے بعد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ واہ واہ، فرمایا دونوں میں سے، دونوں یا دونوں میں سے ایک، فرمایا بڑھاپے کو پہنچ جائیں تیرے سامنے، دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو فرمایا اف تک نہ کہنا، اف ولا تنہرہما، قرآن کے لفظ بول رہا ہوں، اف، کیوں کہ بڑھاپے میں یہ بہت کٹھن مسئلہ ہے، بڑا دشوار گزار معاملہ ہے۔ فرمایا اے بندے، ایک زمانہ تھا تو ایسا تھا، تیرے اعصاب میں قوت نہ تھی، خود اٹھ نہ سکتا تھا، بیٹھ نہ سکتا تھا، چل نہ سکتا تھا، اندر پیشاب کر دیتا تھا، اندر پخانہ کر دیتا تھا، تیرے دانت نہیں تھے، تو کھا نہیں سکتا تھا، تو خود کپڑے نہیں پہن سکتا تھا، بیمار ہو جاتا تھا، خود علاج معالجہ نہیں کروا سکتا تھا۔ ایک زمانہ بیت چکا کہ تیرے ماں باپ بڑی محبت کے ساتھ یہ سارے کام کرتے رہے، جب تو اٹھ بیٹھ نہیں سکتا تھا وہ خود تجھے اٹھاتے تھے، بٹھاتے تھے، کھلاتے تھے، پلاتے تھے،
تو بار بار اندر پیشاب کر دیتا، پخانے کر دیتا، وہ ذرا بھی رنج نہ مناتے، ساتھ ساتھ چومتے تھے، ساتھ ساتھ دھوتے تھے۔ اور آج وہ زمانہ آ گیا کہ اب ان کے منہ میں دانت نہیں رہے۔ اب وہ زمانہ آ گیا کہ وہ خود کر کما نہیں سکتے، خود کھا پی نہیں سکتے، خود اٹھ بیٹھ نہیں سکتے، ان کا پیشاب پخانہ نکل جاتا ہے۔ پہلے وہ اپنی ڈیوٹی دے چکے، اب تیری باری ہے، اور یہ کام بڑا مشکل ہے، بڑا کٹھن ہے، بڑی ازمائش ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں اف نہ کہنا، اف بھی نہ کرنا، اف بھی نہ کرنا۔ اگر اف بھی کی تو فرمایا نافرمانوں میں سے ہو جائے گا۔ سمجھے دوستو، ہم اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ ہم سب کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ جتنے مرضی ہم نمازی ہوں، جتنے مرضی تہجد گزار ہوں، جتنے مرضی عالم فاضل ہوں، جتنے مرضی صوفی بنے پھرتے ہوں، اگر ماں باپ خوش نہیں ہیں تو ذہن نشین بات کر لو، یہ سب کچھ مردود ہے، سب کچھ مردود ہے۔ میرا فرض منصب یہ آپ کی خدمت میں کھول کھول کے بیان کروں۔ یہ دیکھیں میں بیان کر رہا ہوں، ہم سب کا محاسبہ بھی ہو رہا ہے، میں کس مقام پہ کھڑا ہوں، میرا اپنے والدین کے ساتھ کیسا معاملہ ہے۔ تو فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، فرمایا اف بھی نہ کرنا اور ان کو جھڑکنا بھی نہ، ان سے تعظیم کی بات کہنا۔ سمجھے؟ اچھا، اس میں پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، فرمایا ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا، نرم دلی سے، ان کے لیے عاجزی کا بازو پھیلا، عاجزی سے تکبر نہیں ہونا چاہیے، نفرت حقارت نہیں ہونی چاہیے تیرے انداز میں، عاجزی ہو، ادب ہو، احترام ہو۔ اور فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور میری بارگاہ میں دعا مانگ، صرف اپنی خدمتوں پر اکتفا نہ کر، صرف اپنی خدمت پر اکتفا نہ کر کہ میں اٹھاتا ہوں، میں بٹھاتا ہوں، میں پیشاب کرواتا ہوں، میں پخانہ دھوتا ہوں، میں کھانا کھلاتا ہوں، میں علاج معالجہ کرتا ہوں، لباس کا۔ فرمایا تیری ڈیوٹی ہے، تو ڈیوٹی کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اے میرے بندے چونکہ تو بڑا عاجز ہے، میری بارگاہ میں عرض کر وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے رب العالمین میرے والدین پہ رحم فرما، جس طرح میں چھوٹا تھا اور یہ میرے رب بن کے مجھے پالتے تھے۔ جی رب ارحمہما، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، حدیث بھی نہیں پڑھ رہا، تفسیر بھی نہیں پڑھ رہا، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اللہ پاک نے خود یہ لفظ بولے ہیں، جو لوگ ہمیں بات پہ کہہ دیتے، جو اس کو داتا کہہ دیا تو مشرک ہو گیا، جو مشرک، یہاں رب ماں باپ کے لیے رب خود رب کا لفظ بول رہا ہے۔ رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا۔ مولا جس طرح یہ میرے پالنے والے تھے، میرے رب تھے، مجھے پالتے تھے بڑی محبت کے ساتھ۔ قرآن پاک نے ماں باپ کے لیے بھی لفظ رب بولا، قرآن پاک نے بادشاہ کے لیے بھی لفظ رب بولا۔ جب یوسف علیہ السلام کا قرآن بیان کرتا ہے، وہ دو بندوں کو آپ نے خواب کی تعبیر بتائی، اور ایک کو بتایا کہ تو اپنی نوکری پہ بحال ہو جائے گا اور پھر دوبارہ انگور نچوڑ کے بادشاہ کو پلائے گا، تو اس کو آپ نے فرمایا اذکرنی عند ربک، اپنے رب دے سامنے میرا بھی ذکر کریں۔ حرم پہ حرف آ گیا تھا، لوگوں کا دھیان ہٹانے کے لیے تھوڑی دیر جیل میں ڈالا تھا، بھول ہی گیا، تو کیا کہا اپنے بادشاہ کے سامنے میرا بھی ذکر کرنا، مگر لفظ بولا اذکرنی عند ربک۔ دوستو رب خود ماں باپ کے لیے رب ارحمہما بول رہا ہے، اور یوسف علیہ السلام پیغمبر خدا نے بادشاہ کے لیے لفظ رب بولا ہے، مگر اس کے باوجود شرک نہیں ہوا۔ توجہ کرنا، ماں باپ بھی پالتے ہیں مگر صرف اپنی اولاد کو پالتے ہیں۔ توجہ کرنا، بادشاہ بھی پالتا ہے مگر صرف اپنی رعایا کو پالتا ہے، مگر جس کو رب العالمین کہتے ہیں
वो कुल जहानों को पालता है। और रब कहने से भी शिरक नहीं हुआ। वजह क्या है कि माँ बाप रब है, पालते हैं अपनी औलाद को। बादशाह रब है, पालता है अपनी रियाया को। मगर इसके बावजूद लोगों शिरक नहीं हुआ। क्यों? कि माँ बाप भी पालने में मोहताज है रब के, बादशाह भी रियाया को पालने में मोहताज है रब का। मगर जिसको रब्बुल आलमीन कहते हैं वो किसी का मोहताज नहीं है, वो अपने खजानों से पालता है। ये सब रब से लेके देते हैं, रब किसी से नहीं, अपने खजानों से। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये आप देखें माँ बाप का मुकाम कि अल्लाह ने खुद कुरान में अपनी सिफ़त मजाजी बयान की है। कहा मैं भी पालता हूँ और माँ बाप भी पालते हैं। समझे बात? तो इसलिए अल्लाह पाक ने अपने हक के बाद उनके हक की बात की। कितनी बड़ी बात फरमाई। तो ये भी बड़ी खास बात है, दिल के निहा खाने में रख लो कि हम आजिज़ हैं, हम कमज़ोर हैं, हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, तंग आ जाते हैं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया उफ भी न कर, कोशिश कर, मेहनत कर, साथ मुझसे मदद मांग, मेरी बारगाह में इल्तिजा कर, क्या मेरे रब मेरे वालिदैन पे रहम फरमा, अल्लाह तेरी मंजिल को आसान कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यहाँ तक मैंने आपको थोड़ा कुरान पाक से बयान किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली हदीस आपकी खिदमत में जो बयान करने लगा हूँ ये बुखारी शरीफ में है। अब कुरान की आयत पढ़ी, अब हम हदीस पे आ गए और बुखारी शरीफ पे आ गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम से सवाल हुआ, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पूछा गया, सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह, लजपाल आका, कौन सा अमल अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है? तवज्जो है, हम बड़े अमल करते हैं, मगर आका आप फरमाएं हमारे अमलों में से कौन सा अमल अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, महबूब है, पसंद है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नमाज को नमाज के वक्त पर पढ़ना। नमाज को नमाज के, ये नहीं बैठे कदा कर देना, कभी पढ़ लेना कभी ना पढ़ना, ना, जो ही वक्त हो जाए सारे काम छोड़ के नमाज पढ़ना, ये अमल अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा प्यारा लगता है। समझे बात? और अल्लाह ताला ने जितनी नेमतें दी हैं उनका बस बदला ये मांगा है कि मेरे बंदे 5 वक्त अपनी जबीने नियाज मेरी बारगाह में झुका लिया कर, बस। फिर अर्ज की या रसूलल्लाह लजपाला का, उसके बाद अल्लाह को सबसे ज्यादा अमल कौन सा पसंद है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। या रसूलल्लाह फिर कौन सा अमल सबसे ज्यादा पसंद है? फरमा अल्लाह के लिए जिहाद करना। तो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक जिहाद से भी पहले बयान किया। फिर अज़ीज़ान मोहतरम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी है, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स ने अर्ज की या रसूलल्लाह, लजपाल आका मुझे फरमाएं या रसूलल्लाह मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा कौन हकदार है? मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा कौन हकदार है? तवज्जो है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उम्मू का, तेरी माँ है। उसने फिर अर्ज की या रसूलल्लाह उसके बाद मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? फरमा उम्मू का, तेरी माँ है। उसने तीसरी बार फिर पूछा या रसूलल्लाह मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? फरमा उम्मू का, तेरी माँ है। उसने चौथी बार फिर पूछा तो फिर फरमाया अबू का, तेरा बाप है। क्यों? कि कुरान ने कहा तेरी माँ ने 9 माह तक बड़ी तकलीफों के साथ तुझे पेट में उठाए रखा और बड़ी अज़ियतों बड़ी तकलीफों से तुझे जन्म दिया और फिर 2 साल तुझे दूध पिलाती रही। इसलिए तेरी माँ का हक 3 गुना ज्यादा है। समझे?
یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ اور پھر ترمذی شریف عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا، لکھنا دل پہ، میں نے آپ کو بار بار کہا بچوں کو بھی لائیں تربیت ہوتی ہے، دوستوں کو لائیں تربیت ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں، ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، جہاد، جو کچھ بھی کوئی پاپڑ بیل رہا ہے، مقصود مطلوب کیا ہے؟ رب راضی ہو جائے۔ اور وہ رب جس کی رضا کے ہم سب تمنائی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں، جو کوئی چاہتا ہے میرا رب راضی ہو جائے، فرمایا وہ ماں باپ کو راضی کر لے، رب راضی ہو گیا۔ ماں باپ کو راضی کر لے، رب راضی ہو گیا۔ اور جس کا ماں باپ ناراض ہے، جڈا مرضی وڈا حاجی صاحب ہے، رب ناراض ہے، رب ناراض ہے۔ اور اگر ماں باپ راضی ہیں تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، تجھے مبارک ہو، یہ سامنے ماں باپ ہیں جو ہنس رہے ہیں، اوپر خدا ہنس رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر عزیزان محترم، والدین کا حقوق یہاں تک محدثین نے بیان کیا، فرماتے ہیں کہ ماں باپ کافر بھی ہوں تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم ہے۔ کسی کی والدہ کافرہ ہو، اس کو بت خانے چھوڑنے نہ جائے، بت خانے چھوڑنے نہ جائے، مگر اگر وہ آنا چاہے، بوڑھی مائی ہے چل نہیں سکتی، تو اس کو وہاں سے گھر لے بھی آئے۔ یہاں تک حق بیان کیا گیا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پوچھا گیا یا رسول اللہ اگر والدہ کافرہ ہو تو اس کے بھی حقوق ہیں؟ فرمایا ہاں، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا۔ واہ واہ واہ، کیا حدیث آئی، خدا کی قسم، میں جب مطالعہ کر رہا تھا مجھے وجد ہو گیا۔ ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، یہ بھی جامع ترمذی میں حدیث ہے، کہ یا رسول اللہ، لجپال آقا، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ اور اسی کتاب میں آگے حدیث آئی ہے، اس نے کسی عورت کو قتل کر دیا تھا، اتنا بڑا گناہ کیا۔ یا رسول اللہ، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، یا رسول اللہ میں معافی چاہتا ہوں میرا گناہ معاف ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تیری والدہ ہے کہ نہیں؟ آقا والدہ تو نہیں ہے، وفات پا گئی ہے۔ فرمایا تیری خالہ ہے؟ جی آقا ہے۔ فرمایا جا اس کے ساتھ حسن سلوک کر، اتنی خدمت کر کہ تیری خالہ راضی ہو جائے، رب تیرا گناہ معاف کر دے، رب تیرا گناہ معاف کر دے۔ تو یہ تو خالہ سے حسن سلوک سے گناہ معاف ہو رہا ہے، تو کوئی ماں باپ کی خدمت کرے تو سوچو کتنے گناہ معاف ہوتے ہوں گے، کتنے درجے بلند ہوتے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر عزیزان محترم، ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ، لجپال آقا، میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں، جناب سے اجازت مانگنے آیا ہوں، مشورہ کرنے آیا ہوں، حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری والدہ زندہ ہے؟ جی آقا زندہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا گھر چلا جا، اپنی ماں کے قدموں سے چمٹا لو، جس جنت کے لیے جہاد پہ جانا چاہتا ہے، جان لڑانا چاہتا ہے، جان قربان کرنا چاہتا ہے، وہ جنت تو تیری ماں کے قدموں کے میں ہے۔ واہ واہ، وہ جنت تو تیری ماں کے قدموں میں ہے۔ یہ سرور انبیاء علیہ السلام نے فرمایا۔ پھر عزیزان محترم، کمال بات ہے، خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، حضور فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص جنت میں بیٹھا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے، جنت میں ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس کی آواز سنی، اس کی تلاوت سنی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون خوش نصیب ہے جو جنت میں ہے اور یہاں قرآن پڑھ رہا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ حارثہ بن نعمان ہے، یہ حارثہ بن۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اور فرشتوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ،
हारिसा बिन नुमान जो जन्नत में आया है और जन्नत में आके कुरान पढ़ रहा है, अल्लाह ने इसको ये मर्तबा इस वजह से दिया है कि ये अपनी वालदा से हुस्न सलूक करता था, अपनी वालदा की बहुत खिदमत करता था। और फिर आका इस्लाम ने फरमाया नेकी का अजर ऐसे हुआ करता है, नेकी का अजर ऐसे हुआ करता है। और फरमाया हारिसा बिन नुमान दीगर लोगों की निस्बत अपनी माँ की खिदमत बहुत करता था, इसलिए अल्लाह ने उसको ये रुतबा अता फरमाया। अब मैंने कई मरतबा यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं, मैंने कई मरतबा ये दावा किया, मैं अपने इल्म और तहकीक की रोशनी में कहता हूँ, जो जाहिल लोग जाहली पीरों के पीछे भागते फिरते हैं और जाके उनके पांव दबाते हैं और लाखों उनको दे आते हैं और सारा सारा दिन बर्बाद करते हैं, मैं जितनी वालदैन की फजीलत की आयतें हदीसें सुना रहा हूँ, इन चरसी बाबों की शान की कोई एक रिवायत ही मुझे सुनाओ। मैं भी सुनाऊंगा आपको, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं। आप जितना मर्जी, एक तो जाली बंदा है ना, सही वलिय कामिल भी हो और आप उसके पास जाएं, उसके पास बैठे खिदमत करें, अगर वालिदैन के नाफरमान है तो किसी वली से कुछ मिलने वाला नहीं है, कोई मंजिल कोई मुकाम नहीं मिलने वाला, कोई मर्तबा कोई मंजिल नहीं खुलने वाली। सारी जिंदगी चिल्ले करते रहो, रियासतें करते रहो, एक एक पांव पे खड़े होकर इबादतें करो। अगर वालिदैन खुश नहीं है तो कहीं से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर वालिदैन राजी है, घर जाने लगे तो माँ के कदमों को बोसा दे के जा, बाप के हाथों को चूम के जा, जाते खुदा की कसम मंजिलें खुद तेरे कदमों के नीचे आने लगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खिदमत वालिदैन जिंदाबाद, खिदमत वालिदैन जिंदाबाद। देखो, मैंने आपको कई मर्तबा सुनाया, ये हदीस से हटके दो बातें सुना रहा हूं, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, सुल्तानुल औलिया, सुल्तानुल फुकरा, सूफिया ने लिखा कि बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह औलिया अल्लाह में वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपनी मेहनतों रियादतों से, अपने आप को रियादत की भट्टियों से गुजार के खुद आपने सलूक और तसव्वुफ के कई राज पाए और आपने दुनिया को सलूक और तसव्वुफ की इस्तिलाहात अता फरमाई जो आपसे पहले कोई जानता ही नहीं था। मसलन आपने ये लोगों को बताया कि बंदे पे एक मुकाम आता है कि बंदा फना फिल्ला और बका बिल्ला के मुकाम पे चला जाता है। सुना दूं अगर कहें तो बात आपको समझ आ जाएगी। आप फरमाते हैं कि मैं हर कदम पर दो नफल पढ़ता हुआ खाना काबा गया, हर कदम पर दो नफल बुस्तान से। और फरमाते हैं जब मैं इतनी जबरदस्त मेहनत रियादत करके जब पहुंचा तो आप सरकार फरमाते हैं कि मैंने वहां रब को देखा ही नहीं। मैं रो पड़ा, ऐ मेरे मौला, मैं तो तुझे मिलने आया था, मैंने इतनी मेहनत शाका की, हर कदम पे नफल पढ़ता आया, इतने इश्तियाक, इतने जज्बे, इतनी मोहब्बत, इतनी जुद्दोजहद से आया, और मुझे तो ये एक कोठा नजर आ रहा है 14 फुट का। बारी ताला ये इमारत दिखाने के लिए बुलाया था, अगर ये दिखाना था तो बुस्तान से इससे भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी। मैं तो तुझे मिलने आया था। आपको आवाज आई बुस्तामी, अभी तू इसके अहल नहीं हुआ है कि हम पर्दा उठा के सामने आए। फरमाते फिर मैं लौट गया, फिर मैं अपने आप को इबादत ब्यादत की भट्टियों से गुजार के फिर गया। फिर फरमाते खुदा की कसम घर भी नजर आया, घर वाला भी नजर आया। फिर दिल में ख्याल आया कि उलमा फरमाते हैं वो लामकां और बेसूरत है, और मैं इस कोठे के अंदर रब को मुक़य्यद देख रहा हूं और सूरत देख रहा हूं। फिर आवाज आई बुस्तामी, अभी भी तेरे अंदर कमी है,
ابھی اور रियादतों की जरूरत है। मतलब फिर पलट आया, फिर लौट आया, फिर रियादतें कर करके फिर गया। माते खुदा की कसम फिर काबा भी हट गया। फ़अैनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर देखता था उधर अल्लाह ही अल्लाह। मैं समझा कि अब मैं कामिल हो गया। आवाज आई मुस्तामी, अभी भी तू नाकिस है, अभी भी तू नामुकम्मल है। मौला अब कैसे नामुकम्मल हूं, अब तो जिधर देखता हूं तू नजर आता है। फरमाया मुस्तामी कमी ये है कि तू कहता है जिधर मैं देखता हूं उधर वो नजर आता है। अभी मैं है, अभी मैं है, मैं देखता हूं वो नजर आता है। फरमाते हैं फिर मैंने तौबा की, फिर मेरे दिल में ख्याल आया तौबा तो वो करता है जो हो। कहते फिर मैंने तौबा से भी तौबा की। फिर आवाज आई बुस्तामी, हाँ अब तू हकीकत हाल पा गया। तो ये फना का मुकाम हजरत बायजीद बुस्तामी ने लोगों को बताया, आपसे पहले लोग न जानते थे। तो इतनी बड़ी हस्ती बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं मैंने 30 साल इबादतें की, रियादतें की, मुजाहदे किए, मगर मुझे रूहानियत की, विलायत की रमक तक नसीब ना हुई। ता के फरमाते एक रात में घर आया तो रात के वक्त माँ की आंख खुली। फरमा बेटा मुझे प्यास लगी है। फरमाते मैं दौड़ के मटके की तरफ गया, जाके मटके को देखा तो अंदर पानी नहीं था। फरमाते फिर मैंने मटका उठा लिया, दरियाए दजला पे ले गया। हमने अपने बचपन में ये ज़माना देखा है, कुओं से पानी भर के लाते थे, नहरों से, दरियाओं से पानी भर के लाते थे। तो आप रात के वक्त दरियाए दजला गए, वहाँ से मटका भर के लाए और फिर प्याले में पानी डाला, फिर लेके आए तो माँ सो गई थी। उठाया नहीं कि माँ की नींद खराब हो। माँ बाप का रुतबा, माँ बाप की शान समझो लोगों। फरमाते उठाया नहीं कि माँ की नींद खराब हो जाएगी, और सोया नहीं कि माँ को प्यास लगी हुई है। बाकी जितनी रात रहती थी प्याला लेके खड़ा रहा। जब फजर हुई माँ की आंख खुली तो देखा बेटा पानी लेके खड़ा है। मैं बेटे क्या बात है यहाँ खड़े हो? आज की अम्मा जान आपने पानी मांगा था नहीं, मैं दजला गया लेके आया, आप सो गई थी। माते मेरी माँ ने इतनी दुआएं दी कि खुदा की कसम 30 साल की इबादतों, रियादतों, मुजाहदों, चिल्लों जन्नतों से जो ढूंढता फिर रहा था नहीं मिला था। जब दरवाजे से बाहर निकला तो खुदा की कसम खुदा के अनवार अपने दिल के अंदर नाज़िल उस दिन आपने फरमाया, उस दिन मुझे ये बात समझ आई, जिस काम को मैं मुअख्खर करता रहा खुदा की कसम वो तो सबसे मुकद्दम था, मुझे इबादतों रियादतों से पहले ये काम करना चाहिए था। देखो समझे बात। तो मैंने अपने दावे को साबित करने के लिए दलीलन सुल्तानुल फुकरा का अमल पेश किया। आप सारी रात एक टांग पे खड़े होकर मुजम्मल शरीफ पढ़ें, अगर माँ बाप खुश नहीं है तो आपको कोई मुकाम नहीं मिल सकता। हम सबको अपना मुहासबा करना चाहिए, अपने अंदर झांक के देखना चाहिए, कहीं मेरे माँ बाप नाराज तो नहीं है या नाराज तो नहीं चले गए हैं। मुहद्दिसीन ने बयान किया है, जिसके माँ बाप नाराज फौत हो गए और वो चाहता है कि राजी हो जाए, उसको चाहिए कसरत के साथ ये दुआ पढ़ा करे, वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और हर नमाज के बाद माँ बाप की बख्शिश की दुआ मांगा करे, और कसरत से वालिदैन की कब्रों की ज़ियारत किया करे, उनके लिए सदका करे, खैरात करे, उनकी तरफ से नमाज पढ़े, उनकी तरफ से रोजे रखे, उनकी तरफ से हज करे, उमरा करे, खैरात करे। फरमाया अगर नाराज भी थे तो राजी हो जाएं। ये ना समझो कि फौत हो गए तो मैं तो कुछ कर अब हो ही नहीं कुछ सकता। नहीं, दरवाजा खुले, अब भी आ जा।
اور اسی طرح خواجہ خواجگان خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ ہاں جی، جو سلطان العاشقین ہیں، جن کی شان کا یہ عالم ہے کہ خود تاجدار کائنات یمن کی طرح منہ کر کے حضور رو پڑتے اور فرماتے مجھے یمن سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ حضور کیا بات ہے، حضور فرماتے وہاں میرا ایک عاشق رہتا ہے جس کا نام اویس ہے، اور ان کی شان کا یہ عالم کہ آقا علیہ السلام نے حضرت سیدنا فاروق اعظم اور حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما ان دونوں کو فرمایا تمہاری ملاقات ان سے ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا جبہ لے لو، حضور نے اپنا جبہ دیا، فرمایا میرا جبہ اویس کو دینا اور ان کو میرا سلام کہنا، اور ان کو کہنا اویس حضور فرماتے تھے میری امت کی بخشش کی دعا کر۔ واہ واہ واہ، جن کی شان کا یہ عالم ہے کہ حضور جبہ بھیج رہے اور فرما رہے میری امت کی بخشش کی دعا کر۔ وہ اویس کرنی رضی، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اتنا عاشق ہے تو آپ کو ملنے کیوں نہیں آتا؟ فرمایا اس کی بوڑھی ماں ہے، اس کے سوا اس کا خیال کرنے والا کوئی نہیں، وہ تڑپتا ہے ہماری محبت میں، ہر وقت روتا ہے ہمارے ہجر اور فراق میں، مجبوری ماں کی ہے جس کی وجہ سے آ نہیں پاتا۔ تو لوگوں میرے سامنے کتاب پڑھی، علماء نے کہا اویس کرنی جہاں عبادت گزار تھے، جہاں کشتہ عشق مجتمع تھے، حضور نے خود بتا دیا اویس کو جو مقام ملا ہے ماں کی خدمت سے ملا ہے، ماں کی خدمت سے ملا ہے۔ ماں کی خدمت یہ ہے کہ اویس کرنی جن سے حضور امت کی بخشش کی دعا کروا رہے ہیں ان کو یہ مرتبہ ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا ہے۔ سمجھے، یہ چھوٹی بات ہے۔ ایک بزرگ استاد ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کی کہ حضور میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کی داڑھی میں جواہر، ہیرے، موتی، یاقوت تھے آپ کی داڑھی میں۔ عورتوں کو دیکھا نا وہ موتی ڈال دیتی ہیں، اس طرح میں نے آپ کی داڑھی میں ہیرے، موتی، جواہرات جڑے ہوئے دیکھے، یہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا تو سچ کہتا ہے، تیرا خواب سچا ہے۔ حضور کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ کل میں نے اپنی داڑھی اپنی ماں کے تلووں پہ ملی تھی۔ تیرا خواب سچا ہے، میری داڑھی کی زینت اس لیے تجھے نظر آئی، ہیرے، موتی، جواہرات اس لیے تجھے جڑے ہوئے نظر آئے کہ کل یہ داڑھی ماں کے تلووں پہ ملتا رہا۔ یہ جو تجھے اللہ نے میرا مقام دکھایا ہے نا، یہ ماں کے تلووں پہ داڑھی ملنے سے ملا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں، دونوں یا دونوں میں سے ایک، تو فرمایا اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور فرمایا جو صبح اس حال میں کرے کہ ماں باپ ناراض ہیں اس کے لیے جنت کے سب دروازے بند ہیں، دوزخ سے سب کھلے ہوئے ہیں۔ آگے سنیے، ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ والدین اگر اس پر ظلم بھی کرے، یا رسول اللہ والدین اگر اولاد پر ظلم بھی کرے پھر بھی وہ اس نے سلوک کرے؟ آقا علیہ السلام نے 3 بار فرمایا اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں تو پھر بھی حسن سلوک کر۔ اب یہ سمجھنے والی بات ہے جو بات کے لوگ کہہ دیتے ہیں جی میرے ماں باپ نے میرا خیال ہی نہیں کیا، میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں، جی ایسے ہی نہیں، ایسے نہیں، مجھے کچھ دیا ہی نہیں ہے، میرا حق اس کو دے دیا ہے۔ ان کو غور کرنا چاہیے، سرکار پاک فرما رہے ہیں، اور والدین کو بھی کھلی چھٹی نہیں دی۔ انہوں نے کہا تو اپنا کام کرتا جا، اگر والدین تیرے اوپر زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تیرا حق مارتے ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنا مواخذہ خود بھگتیں گے۔ تو اپنا معاملہ صاف کر، تو ادب ہی کر، تو خدمت ہی کر۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پالا کا میرے والدین کا حق میرے اوپر کیا ہے، میرے والدین میرے لیے کیا ہے؟
حضور نے فرمایا ہما جنت کا و نار کا، وہ تیرے لیے جنت بھی ہیں، تیرے لیے دوزخ بھی ہیں۔ اگر خدمت کرے، ادب کرے، محبت کرے، خوش کر لے تو تیرے لیے جنت ہے، اور اگر ناراض کر لے تو تیرے لیے جہنم ہے۔ دیکھ لو دوست۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والدین جنت کے دروازوں میں سے درمیانہ دروازہ ہے، جس کے ماں باپ راضی ہیں اس کے لیے درمیان والا دروازہ کھولا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ، ایک شخص حضور کی مجلس لگی ہوئی تھی، وہ گزرا، بڑا خوبصورت، بڑا حسین، بڑا تندرست، بڑا توانا تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، کاش یہ اللہ کی راہ میں ہوتا، یہ جہاد کرتا، جان لڑاتا، تلوار چلاتا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہو سکتا ہے اس کے گھر میں بوڑھے ماں باپ ہو، یہ ان کی خدمت کرتا ہو، تو تم نے کیا سمجھتا جو تلوار لے کے میدان کارزار میں اترے اور جان لڑائے بس وہی مجاہد ہے؟ اور نہیں، جو ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے وہ بھی مجاہد ہی ہے، وہ بھی مجاہد ہی ہے۔ اور فرمایا ہو سکتا ہے اس کی بیوی بچے ہوں، ان کے لیے رزق حلال کمانے جا رہا ہو۔ فرمایا جو بیوی بچوں کے لیے حلال کمانے جا رہا ہے وہ بھی جہاد ہی کر رہا ہے، وہ بھی مجاہد ہے۔ میں ہو سکتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کوشش کرتا ہو کہ میں لوگوں سے مستغنی ہو جاؤں، کسی کے آگے مجھے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ فرمایا جو اس لیے محنت کرتا ہے وہ بھی مجاہد ہی ہے۔ دیکھیں مجاہدین کی کتنی شان ہے، تو گھر بیٹھے بٹھائے جہاد کا اجر مل رہا ہے۔ پھر عزیزان محترم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ کی خدمت کر، یہی جہاد ہے، یہی جہاد ہے۔ اسے عرض کی یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا تیری گھر میں ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہے۔ میں جا اس کی خدمت کر، تیرے لیے اس سے بڑا کوئی جہاد نہیں ہے۔ اور سنیے ماں باپ کی شان، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک شخص آیا عرض کی یا رسول اللہ میں جہاد کی خواہش رکھتا ہوں، لیکن میں اس پہ قدرت نہیں رکھتا، بزدل ہوں، مجھے مرنے سے لڑنے سے ڈر لگتا ہے، تو کوئی ایسی صورت ہے میں گھر میں ہی رہوں اور جہاد کا رتبہ مل جائے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تیرے ماں باپ میں سے کوئی ہے گھر میں؟ یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جا اپنی ماں کی خدمت کر، اس کے حقوق پورے کر، ان کا ادب کر، محبت کر، خدمت کر، ان کو راضی کر لے، جا، یہی تیرا جہاد ہے، یہی تیرا حج ہے، یہی تیرا عمرہ ہے۔ جہاد بھی یہی ہے، حج بھی یہی ہے، عمرہ بھی یہی ہے۔ دیکھو کتنا کچھ آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر سنیے سبحان اللہ، یہ بھی حدیث پڑھی مجھے بڑا لطف آیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، سرکار نے فرمایا کہ ایک بیڈ پہ ماں باپ لیٹے ہوئے ہیں، توجہ ہے، ہم کتنے نالائق ہیں، ماں باپ کی خبر نہیں لیتے، ماں باپ کا پتہ نہیں کرتے، پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے، بیویوں کے پاس، بچوں کے پاس بیٹھتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ ماں باپ بیڈ پہ لیٹے ہوئے، کسی تخت پہ لیٹے ہوئے اور ماں باپ کے درمیان آ کے لیٹ جائے اور ماں باپ سے پیار کی باتیں کرے، ان کو ہنسائے، ان کو خوش کرے، وہ اس کے ساتھ ہنسے اور کھیلے، وہ ان کے ساتھ ہنسے اور کھیلے، ان کو خوش کرے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے فی سبیل اللہ کے لیے تلوار چلا رہا ہے۔ واہ واہ، یہ سارا خطاب آپ نے اپنے اپنے گھر سنانا ہے، اپنے بچوں کو، دوستوں کو، سب نے۔ کئی ہمارے احباب ایسے ہیں ماشاءاللہ، وہ فرماتے ہیں کہ جی جب آپ کا خطاب آتا ہے گھر LCD پہ لگا کے سارے بچوں کو سناتے ہیں۔ جب دیکھیں نا جی آپ خود کہیں نا تو وہ اثر نہیں ہوتا، جب آپ لگا دیں گے آپ درمیان سے ہٹ گئے، اب قاری صاحب کہہ رہے، اور قاری صاحب نہیں کہہ رہے، قاری صاحب حضور کے فرمان سنا رہے، سمجھے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر سنیے جی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ماں باپ کی کوئی بندہ محبت سے زیارت کرے، دونوں کی یا دونوں میں سے ایک کی، کنز الاموال، ماں باپ کی زیارت کرے، توجہ کرنا، ماں باپ کی زیارت کرے، فرما حج مبرور کا ثواب ہے، دونوں یا دونوں میں سے ایک۔
مقبول حج کا ثواب ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ جی وہ دن میں 100 باری ویکھے تو ہمارا میرے رب دے خزانے کو کمی ہے، وہ 100 حجاں دا ثواب دے گا۔ اب آپ غور کر کے دیکھیں، مرتبہ والدین دیکھیں، آپ حج پہ جائیں، لاکھوں روپے خرچ کریں، اپنا دیش وطن چھوڑیں، کاروبار کا حج کریں، بیوی بچوں کو چھوڑیں، صبر کی صحبتیں برداشت کریں، لاکھوں روپے خرچ کریں، مناسک حج کی تکلیفیں مشقتیں برداشت کریں، سارا کچھ کر کے آپ نہیں کہہ سکتے کہ میرا حج مقبول ہوا کہ نہیں۔ مگر ماں باپ کی شان یہ ہے، ہمیں آپ کریں بیٹے ایک باری پیار نہ دیکھ لے جا مقبول حج دا ثواب۔ اور کنز المال فرمایا اگر ماں باپ وفات پا گئے ہوں تو بعد از وفات والدین کی قبروں کی زیارت کر لے، اس سے بھی مقبول حج کا ثواب ملے گا، اس سے بھی حج مبرور کا ثواب ملے گا۔ صرف ماں باپ کی قبر کی زیارت کرنے سے مقبول حج کا ثواب مل رہا ہے، اب اندازہ کریں۔ دیکھیں اس سے بھی بڑی کو فضیلت ہے والدین کی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا والدین کی یہ شان ہے، فرمایا کعبۃ اللہ کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، والدین کو دیکھنا عبادت ہے، کسی عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، سمجھیں؟ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا راویہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے۔ دوسری روایت ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، نمبر 2 قرآن پاک کو دیکھنا عبادت ہے، نمبر 3 سمندر کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تصور کرو یہ رب دی رحمت ہے اتنی وسیع ہو رہی ہے، اس سے بھی گناہ معاف ہوتے جائیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر عزیزان محترم آپ دیکھیں بڑی عجیب بات آئی، بڑی دلچسپ بات۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ کی بارگاہ میں حساب کے لیے لایا جائے گا، توجہ کرنا بڑی خاص بات ہے۔ اس کے اعمال کو تولا جائے گا، نیکیاں بدیاں برابر ہوں گی، پھر فرشتے اس کا ایک گناہ لائیں گے، وہ ماں باپ کی نافرمانی ہوگی، وہ رکھیں گے تو گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، حکم ہوگا اس کو لے جاؤ دوزخ میں، فرشتے لے کے چل پڑیں گے، وہ مڑ کے دیکھے گا مولا ایک عرض کرنی تھی، اللہ میں بلاؤ اس کو ادھر لاؤ، ہاں باری تعالیٰ مجھے ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے دوزخ میں بھیج رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں میرا باپ بھی دوزخ جا رہا ہے، اے رب ذوالجلال یہ کرم فرما کہ میں تو دوزخ میں جا ہی رہا ہوں، میں تو دوزخ کا عذاب برداشت کروں گا ہی، اتنا کرم کر میرے مولا، میرے باپ کو جو عذاب دینا وہ بھی مجھے ہی دے دے، میرے باپ کو بخش دے۔ اس کی اس بات میں رب ذوالجلال کا دریائے رحمت جوش میں آ جائے گا، اللہ فرمائے گا وہ ساری زندگی نافرمانی کرتا رہے پر آج کمال کر دیتا ہے، جائے گا ہاتھ پھاڑ لے دو میں باپ بیٹے ہاتھ سے جنت چلے عزیز دوستو زندگی موت کا مالک اللہ ہے، یہ کبھی آپ یاد کریں گے کہ کوئی دیوانہ تھا سناتا رہتا تھا ہمیں، جب کوئی چیز ملتی ہے نا اس کی قدر نہیں ہوتی، آپ کے پاس صحت ہے ہمیں قدر نہیں، ہسپتال میں جا کے بیماروں کو دیکھیں، مد مقابل کو دیکھیں پھر قدر ہوتی ہے۔ آپ کو ملتا ہے ارد گرد دیکھ لیں کتنی مساجد ہیں، آپ کو کہیں اس طرح کا ماحول نہیں نظر آئے گا، اس طرح کی محنت، اس طرح کی تربیت، اس طرح کی کوشش، یہ انداز نہیں نظر آئے گا۔ آپ دیکھیں پھریں، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں تو کبھی وقت آئے گا آپ سوچا کریں گے، یاد کیا کریں گے، ہماری مسئلہ ساری رات محفلیں ہوتی تھی، لوگ بیٹھے سنتے تھے، ہاں جی۔ موسیٰ علیہ السلام انہوں نے عرض کی باری تعالیٰ مجھے بتا، مجھے دکھا جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا، نبی خدا عرض کر رہے ہیں، اللہ نے فرمایا کلیم فلاں شہر میں چلے جاؤ، وہاں کسائی ہے، قصاب گوشت بیچنے والا، وہ جنت میں آپ کا پڑوسی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سفر کر کے گئے، اس کے پاس گئے، اس کو ملے، اس کو بتایا کہ یار میں مسافر ہوں، مہمان ہوں، دور سے آیا ہوں،
تو اس نے کہا جی کوئی بات نہیں، بیٹھیں آپ تشریف رکھیں۔ اس نے گھر پیغام بھیج دیا کہ مہمان آیا ہے، اس کے لیے بھی کھانا تیار کرنا، اور موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھتے رہے۔ باقی دکانداروں کی طرح وہ گڑبڑ کرتا رہا، جس طرح کرتے ہیں کہ سیاح دیکھتے ہیں۔ آپ نے کوئی ایسی بات نہ دیکھی کہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ شخص اس اہل ہے کہ کلیم اللہ، اللہ کے لاڈل نبی کا جنت کا پڑوسی ہو۔ پھر آپ نے میں نے گھر آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ جی چلیں آپ، بسم اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ گھر آیا، جب گھر میں داخل ہوا تو اس کی بوڑھی ماں چارپائی پہ پڑی تھی۔ وہ کسی اور کی طرف ملتفت نہیں ہوا، متوجہ نہیں ہوا، وہ بھاگ کے سیدھا اپنی ماں کی طرف گیا، اس کے پاؤں کو بوسہ دیا، اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا، اس کی پیشانی کو بوسہ دیا، پھر بڑی محبت سے پانی لے کے آیا، ماں کے ہاتھ دھلوائے، ماں کا چہرہ دھلوایا، ماں کے پاؤں دھوئے، پھر شوربہ لایا، اس میں روٹی ڈال کے نرم کر کے جس طرح بچوں کو کھلاتے ہیں گود میں بٹھا کے بڑے پیار سے کھلاتا رہا۔ ہمارے میں دیکھتا رہا، جب ماں کا پیٹ بھر گیا اس نے اشارہ کیا بس کافی ہے، تو اس کے لب ہلے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں نے دوڑ کے کان آگے کیا، کہتی ہے مولا دیکھ میرا بیٹا میری کتنی خدمت کرتا ہے، میں اس سے راضی ہوں، میرے بیٹے کو جنت میں اپنے موسیٰ نبی کا پڑوسی بنا۔ فرمایا بھائی تجھے مبارک ہو، میں موسیٰ علیہ السلام ہوں اور تجھے بتانے آیا ہوں تو جنت میں میرا پڑوسی۔ اب اندازہ کریں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام خود طور پہ جا رہے ہیں، والدہ کا انتقال ہو گیا اور بعد از وفات والدہ کے آپ طور پہ جا رہے ہیں، آپ کے پاؤں کو ٹھوکر لگی، بارگاہ رب العزت سے آواز آئی میرے کلیم سنبھل کے آ۔ مولا کبھی پہلے یہ نہیں کہا، فرمایا وہ جو پیچھے سفید بالوں والی دعا کرتی تھی نا آج وہ نہیں ہے، ہن دھیان نہ آیا۔ یہ ماں کی شان ہے، سمجھے بات۔ اور سنیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات سناؤں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں ابھی چھوٹے تھے، آپ کی بینائی چلی گئی، نبینے ہو گئے تھے امام بخاری، تو آپ کی والدہ آپ کے لیے بڑی فکر مند رہتی، بڑا روتی، بڑی دعائیں کرتی، نفل پڑھ پڑھ کے سر سجدے میں رکھ رکھ کے گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں مانگتی، روتی، آہو بکا کرتی۔ امام بخاری فرماتے ہیں پھر میری والدہ نے باطنن کشفن روحانیتن امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کے جد امجد، جد الانبیاء خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کی۔ ابراہیم علیہ السلام ملے، فرمایا تو اپنے بیٹے کی وجہ سے بڑی پریشان ہے، تجھے بشارت دینے آیا ہوں، تیری دعا اللہ نے قبول کر لی ہے اور بخاری کی آنکھیں کھول دی۔ فرماتی ہیں جب اٹھی تو صبح میرے بیٹے کی آنکھیں صحیح ہو گئی، ماں کی دعا سے آنکھیں صحیح ہو، یہ ماں کا رتبہ ہے۔ میں نے ایک مقام پہ پڑھا، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج چکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ سے کہنے لگے امی جان اللہ کا بڑا کرم ہے، جب سے ہوش آئی ہے میری کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ فرمایا بیٹا فرید ہے تیرا کمال نہیں ہے، میرے دودھ دا کمال ہے، میں تینوں کدے بغیر وضو تے دودھ پلایا ہی نہیں، بغیر وضو دودھ ہی نہیں پلایا، وہ میرے دودھ کا کمال ہے کہ تیری زندگی میں کبھی تہجد نہیں چھوٹی۔ پھر سنیے عزیزان محترم، اب اگلا باب شروع ہو گیا نافرمانی کے بارے میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ کہ جی آقا ضرور فرمائیں۔ آقا علیہ السلام نے اشار فرمایا سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے، اور اس کے بعد جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا ہے، جھوٹ بولنا جھوٹی گواہی دینا ہے، جھوٹ بولنا جھوٹی گواہی دینا ہے، یہ 3 بار ظلم فرمایا۔ تو یہاں بھی آپ دیکھ لیں ظلم سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے کبیرہ گناہوں کا ذکر فرمایا۔ کسی نے کبیرہ گناہوں کے متعلق پوچھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ نمبر 2 کسی جان کو ناحق قتل کر دینا کبیرہ گناہ ہے۔ نمبر 3 والدین کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ پھر عزیزان محترم بس ختم کر رہا ہوں، جلدی جلدی پڑھتا جا رہا ہوں۔ پھر آقا علیہ السلام نے اشار فرمایا، جب میں نے شروع میں پڑھا، جو بندہ والدین کا نافرمان ہے، آقا علیہ السلام نے اشار فرمایا
उसकी ना कोई फर्ज इबादत कबूल है ना कोई नफल इबादत कबूल है। 3 लोगों का जिक्र किया, फरमाया 3 बदकिस्मत ऐसे हैं कि उनकी ना कोई नफली इबादत कबूल है ना फर्ज कबूल है। कौन कौन? नंबर 1 वालिदैन का नाफरमान, नंबर 2 किसी पर एहसान करे और फिर जताए, उन्होंने कहा मैं तेरे ते एहसान किया, हाँ जी, किसी की मदद करके उसको जिताना, एहसान जताना। फरमाया ये भी इतना बड़ा गुनाह है कि ऐसे शख्स की कोई इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। और नंबर 3 अल्लाह की तकदीर की तकजीब करे। इसी तरह जीजान मोहतरम आका अलैहिस्सलाम तो सलाम ने फरमाया, हजूर की बारगाह में अर्ज किया गया, या रसूलल्लाह अगर मैं 5 वक़्त की नमाज अदा करूं, लिखना दिल पे, या रसूलल्लाह मैं अगर 5 वक़्त की नमाज अदा करूं, रमजान के रोजे रखूं, ज़कात अदा करूं, हज बैतुल्लाह करूं, तो या रसूलल्लाह मेरा मामला क्या होगा आखिरत में? फरमाया तेरा हशर नशर अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन के साथ होगा। 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले, रोजा रखने वाले, ज़कात देने वाले, हज करने वाले, हशर के दिन अंबिया की सफ़ों में खड़ा होगा, बशर्ते के माँ बाप का नाफरमान ना हो, बशर्ते के माँ बाप का नाफरमान ना हो। देख ले, शुरू में भी हमने यही पढ़ा, इबादत है, अगर माँ बाप की नाफरमानी, इबादत भी मरदूद हो, और इबादत में कमी हो, माँ बाप राजी हो, दरगुजर हो जाता है। अभी सुनाता हूं। फिर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो वालिदैन के नाफरमान हैं, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कोई बंदा ऐसा है उसने वालिदैन से बरात कर ली है, बरी जिम्मा हो गया है, उनका ख्याल ही नहीं करता है, नियत ही नहीं देता, तवज्जो ही नहीं करता, हाँ जी। नंबर 2 अपनी औलाद से बरात कर ली है। कई लोग होते हैं बीवी बच्चों को छोड़ के भाग जाते हैं, मैं ऐसा शख्स भगोड़ा गुलाम है, उसकी कोई इबादत कबूल नहीं है। तो फरमाया तीसरे नंबर पर जो अपने मोहसनों की नाशुक्री करे, अपने एहसान करने वालों की नाशुक्री करे, का एहतराम न करे, उनकी इज्जत न करे, उनके एहसानों का ममनून और मशकूर न हो। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों ये 3 गुनाह वो हैं कि ऐसे 3 गुनाहगारों की तरफ क़यामत के दिन रब देखेगा भी नहीं और ना कलाम करेगा। तो इनमें एक कौन सा आया? माँ बाप का नाफरमान। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के रोज अल्लाह पाक नजर रहमत नहीं फरमाएगा 3 शख्सों की तरफ। नंबर 1 वालिदैन का नाफरमान, नंबर 2 हमेशा शराब पीने वाला, नंबर 3 एहसान जताने वाला। फिर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों जन्नत की खुशबू 500 साल की मुसाफत से आएगी, मगर 3 लोग इतने बदबख्त हैं कि क़यामत के दिन जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। नंबर 1 वालिदैन का नाफरमान, नंबर 2 देवस बेगैरत आदमी जो अपने घर वालों में से किसी माँ बहन बेटी को गुनाह करते देखे और मना न करे, बेगैरत आदमी। और नंबर 3 मर्दाना चाल ढाल दिखाने वाली औरत है, औरत बाल कटवा के मर्द बनती है, कपड़े मर्दों वाले पहनती है, मर्द बनती है। माँ ये 3 लोग वो हैं इन्हें जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं हो। इनमें भी वालिदैन का जिक्र आया। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम अबुल समरकंदी बयान करते हैं, मैंने शबे मेराज देखा, कुछ लोगों को देखा जो आग की शाखों के साथ लटक रहे थे। मैंने जिब्राइल से पूछा, जिब्राइल ये कौन है जो आग में जल रहे हैं? आज की या रसूलल्लाह ये वालिदैन के नाफरमान हैं। फिर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि 3 शख्स हैं जिनको कब्र के अंदर जब जाते हैं तो कब्र उनकी दीवारें उनको ऐसे दबाती है कि पसलियां इधर की इधर दाखिल हो जाती हैं, यानी कब्र में सख्त अजाब होता है। और क़यामत के दिन सख्त अजाब दिया जाएगा। उनमें से नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, नंबर 2 जिना करने वाला, नंबर 3 शिरक करने वाला। फिर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो 3 शख्स हैं जिन पर अल्लाह ने जन्नत हराम फरमा दी है, नंबर 1 शराब पीने वाला, नंबर 2 वालिदैन का नाफरमान, नंबर 3 बेगैरत आदमी। फिर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में फरमाया माँ बाप का नाफरमान, हमेशा शराब पीने वाला, तकदीर को झुठलाने वाला, ये 3 शख्स कभी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेंगे। फिर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों जन्नत की खुशबू 500 साल की मुसाफत से आएगी,
मगर जो एहसान जताने वाला है या माँ बाप की नाफरमानी करने वाला है या शराब का आदी है, ये वो बदबख्त इन्हें जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। फिर फरमाया इबलीस जिस मुकाम पे होगा, एक दर्जा है ना जहां इबलीस दोज़ख में होगा, फरमाया माँ बाप के नाफरमान की इतनी बड़ी सजा है कि उससे नीचे वाले दर्जे में माँ बाप के नाफरमान होंगे। आप अंदाजा कर लें आप। फिर आका अलैहिस्सलाम ने शार फरमाया, शरह सदूर इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह लिखा, फरमाते हैं बुरे खात्मे के 4 असबाब हैं, 4 अमल हैं जिनकी वजह से डर है कि मरते हुए बंदा बेईमान न मर जाए, मरते हुए कलमा पढ़ना नसीब न हो। तो फिर फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने इन्नमल आमालु बिल खवातीम, फरमाया आमाल का दारो मदार खात्मे पर है। एक आदमी था वो सारी जिंदगी गुनाह करता रहा, मगर खात्मे के वक्त कलमा नसीब हो गया, ईमान पे बख्शा गया, मां वो कामयाब हो गया। एक आदमी था गुनाहगार था, बदकार था, ख्याकार था, मरते हुए कलमा नसीब हो गया, मैं अल्लाह बख्श देगा। और एक नेकोकार था, मरते हुए कलमा नसीब ना हुआ, सारी इबादतें बिगाड़ गई। तो खात्मे पर एतबार होगा। तो फरमाया लोगों ये 4 चीजें हैं, 4 असबाब है जिनकी वजह से बंदे के खात्मे का डर है कि बेईमान न मरे। नंबर 1 नमाज में सुस्ती करने वाला, नंबर 2 शराब पीने वाला, नंबर 3 माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, नंबर 4 मुसलमानों को तकलीफ देने वाला। ये 4 गुनाह हैं जिनकी वजह से डर है कि मरते हुए कहीं ईमान ही न छिन जाए। अजीज दोस्तों, ये वालिदैन के हकूक मैंने हदीस की रोशनी में इतना कुछ आपको बयान कर दिया। ज़िंदगी में माँ बाप की ज़ाहरी हयात में वालिदैन के हकूक हैं, कुछ वालिदैन की ज़ाहरी हयात में वालिदैन के हकूक हैं। ज़ाहरी हयात में वालिदैन के हकूक ये हैं कि कभी भी अपने माँ बाप को नाम लेके न पुकारे, माँ बाप का नाम लेके न पुकारे, अदब से बुलाए, अच्छे अल्काबात से बुलाए, एहतराम से बुलाए। नंबर 2 कभी अपने माँ बाप से ऊंचे मुकाम पे न बैठे, यानी खुद बेड पे बैठा हो, कुर्सी पे बैठा हो और माँ बाप नीचे बैठे हो, तो ये अदब के खिलाफ है। नंबर 3 उनके हर जायज़ काम की इताअत करें। बस खुदा की नाफरमानी के लिए नौज़ुबिल्लाह वो कहें वो बात नहीं माननी, वो कहें नमाज ना पढ़े, ये बात नहीं माननी। इसके अलावा उनका हर कोई भी जायज़ काम है उसकी इताअत कर, और हद्दुल इम्कान कोशिश करके उनकी ज़रूरियात पर रुपया खर्च कर, उनके रहन सहन का इंतज़ाम कर, उनके लिबास का ख्याल कर, एहतमाम कर, उनके खाने पीने का हिसाब कर, ख्याल कर, उनके इलाज मुआलजे का एहतमाम कर, अगर मकरूज़ हो तो उनका कर्जा अदा कर। ख्याल रहे कि वालिदैन अगर हाजतमंद हो तो उन पर खर्च करना वाजिब है, और अगर वालिदैन खुद गनी हो तो फिर भी उनको देना अच्छा काम है, बाइस बरकत है। अगर माँ बाप गुलाम हो तो उनको आज़ाद कराए, काफिर हो तो नरमी के साथ हिदायत पर लाए, अगर बदअमल हो तो कोशिश करके उन्हें दीनदार बनाए, और हो सके तो माँ बाप को हज कराओ, अपने हाथों से अपने माँ बाप की खिदमत करो, उनको दबाओ, उनको खाना खिलाओ, उनको कपड़े धो के दो, अपने हाथों से उनकी खिदमत करो। और दोस्तों माँ बाप का हक ये है, इसी तरह आका अलैहिस्सलाम ने शार फरमाया कि जिस तरह पैगंबर की दुआ उम्मत को फायदा देती है, इस तरह माँ बाप की दुआ औलाद को फायदा देती है। और वफात के बाद के हुकूक ये हैं कि माँ बाप अगर फौत हो जाएं तो फरमाया उनके कफन दफन का अपने पैसों से उनका एहतमाम करें, उनकी कब्र के लिए, उनके कफन के लिए सारे इंतजामात अपने हाथ से करें, अपना माल उन पे खर्च करें, और अगर वो कर्जदार हों तो उनका कर्जा अदा करें, किसी से कोई वादा कर गए हो तो उसको पूरा करें, हर नमाज के बाद उनके लिए बख्शिश की दुआ मांगे, तिलावत कुरान पाक करके उनको बख्शे, उनकी तरफ से सदका और खैरात करें, हर जुमे उनकी ज़ियारत करें, हाँ जी, उनकी कब्रों पर जाए, और खुसूसी तौर पर बाबरकत जो रातें हैं, जिस तरह 15 शाबान मुअज़्ज़म की रात, ऐसी रातों में उनकी कब्रों पर जाए, समझे। ये अजीज़ दोस्तों मैंने इसके ऊपर ख़त्म कर दिया। आला हज़रत रहमतुल्लाह ने बहुत ज़्यादा बयान किए वालिदैन के हक़ूक़। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्तों को ये सबक समझ आया होगा। अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी
اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔